بسیطے بیٹھا میں گرد سے میں گرد سے یار کر میں گرد سے تیرے بندوں میں تیرے بندوں سے میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں شوق نہیں آیا جڑا میں چاہنا میں تیرے بندوں کرتا ہوں میں تیرے بندوں. ابھی جو ہے وہ گفتگو مختلف گروپس کے اندر شیئر کی جا رہی ہے. گزارش ہے کہ تھوڑی دیر ویٹ فرمائیے. تھوڑی دیر کے بعد میں طاہر نسیم صاحب کو کال پہ لیتا ہوں. ابھی مختلف گروپس اور پیجز کے اوپر جو ہے وہ یہ لائیو سٹریم شیئر کی جا رہی ہے. تھوڑا سا ویٹ کر لیں. میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں تیرے بندوں شوق نہیں آیا جڑا میں چاہنا میں تیرے بندوں کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار. کبھی پرواہ نہیں کی تھی میں تیرے بندوں میں تیرے بندوں لوکاں نے فتوے لائے سانو کافر آخیا مشرک آخیا بیبی آخیا آخیا مدینے دی نیت شرک قبر دی نیت شرک کوئی نہ جائے علی پور کوئی نہ جائے شرک پور کوئی نہ جائے میرے علی پور کوئی نہ جائے جماعت علی پور کوئی نہ جائے سامی دا سامی کوئی نہ جائے سلطان العارفین میں کبھی لکھر دے نہیں لکھا کیوں میں تیرے یہی کا
یہ سوکھے لفظ میں تیرے بندوں میں تیرے بندوں سے میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں تیرے بندوں تیرے بندوں سے تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں ویسے ابھی وہ شوق نہیں آیا جڑا میں چاہنا میں تیرے بندوں کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار اے میرے قرآن امین کوئی فتوے لاوے تو تیرے کرے کبھی پرواہ نہیں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ قال اللہ تعالی و تبارک فی الکلام المجید والبرہان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز احباب میں خادم مجاہدین ختم نبوت غلام نبی قادری نوری آپ کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں معزز سامعین محترم ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے ہماری گفتگو آج کی بڑی اہم ہے میں نے آپ کی خدمت کے اندر ایک آیت کریمہ مقدسہ متبرکہ جو ہے وہ تلاوت کی ہے اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں ان کے سلسلہ کے اوپر مہر لگانے والے ہیں ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں یہ ہے اس آیت کا مفہوم ٹھیک ہے جی بابا جی وقار آج اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی میرے بعد رسالت و نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے اب میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے تو میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی رسول ہے میں آخری نبی تھا لیکن سرکار نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو دعوے دار نبوت ہوں گے ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں ہم رسول ہیں تو سرکار نے ان کی نشاندہی فرما دی تھی لیکن سرکار نے فرمایا یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اسی طرح ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی جسے قادیانی مرزائی جو ہے وہ اپنا نبی مہدی اور مسیح مانتے ہیں اس نے دعویٰ نبوت کیا اور اس طرح وہ حضور کی اس حدیث کے مطابق کذاب مدعی نبوت ٹھہرا تو جیسے ہی مرزیت قادیانیت پھیلی اس مرزیت قادیانیت نے نبوت کے جو ہے نا وہ چور دروازے مزید کھول دیے قرآن و حدیث کی روح سے تو بند ہے لیکن مرزیت قادیانیت کی جو غلط تعویلات ہیں ان کی روح سے یہ مرزیت قادیانیت کے ساتھ منسلک ہو کے یہ نبوت کے جو ہے نا وہ چور دروازے کھل گئے انہی چور دروازوں میں سے ہوتے ایک مدعی نبوت جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئے ہیں جن کا نام ہے طاہر احمد نسیم صاحب ان کو ہم کال پہ لیتے ہیں انہی سے باقی گفتگو جو ہے نا ہوگی طاہر احمد نسیم صاحب کو ہم کال پہ لیتے ہیں یہ سارا پروگرام ان پہ ڈیپینڈ ہے
ہم ان سے بات کریں گے، ان کے دعوے کے بارے میں پوچھیں گے اور دیگر گفتگو ان سے ہوگی۔ طاہر احمد نسیم صاحب کو کال کے اندر لیا جا رہا ہے۔ جی طاہر احمد نسیم صاحب، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت ہے، الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ سناؤ۔ جی کرم ہے حضور کا۔ اچھا طاہر احمد نسیم صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا پورا نام، اپنا تعارف جو ہمارے ویورز ہیں، سننے والے ہیں، ان کو کروا دیجئے گا۔ اب آپ جی کا یہ طاہر احمد نسیم صاحب ہیں، یہ مدعی نبوت ہیں اور مدعی مسیحیت ہیں، مسیح ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور نبی ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنا تعارف جو ہے نا وہ پیش فرمائیے گا طاہر احمد نسیم صاحب۔ طاہر احمد نسیم نام ہے میرا۔ جی جی تو بس، اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور کون سا تعارف؟ جی، مطلب تعارف یہ ہے کہ آپ کی جو قابلیت علمی وہ کیا ہے، آپ کا بلونگ کہاں سے ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا دعویٰ کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ملاحظہ یہاں پہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں پیش فرما دیجیے گا۔ اچھا، میں پشاور سے ہوں، پٹھان ہوں، اور جی جی میرے دینی تو میں نے کوئی مدرسے سے علم نہیں کیا، اور جی بس ٹھیک ہے۔ الہامی علم ہے میرا۔ اچھا جی، الہام ہوتا ہے آپ پہ؟ الہامی علم، جی، یعنی وہی نازل ہوتی ہے آپ پہ؟ وہی ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، بالکل۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی۔ طاہر احمد نسیم صاحب، تھوڑا سا میں اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ طاہر احمد نسیم صاحب ذرا بتائیے گا کہ قادیانی جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے؟ کیا آپ قادیانی تھے پہلے یا بعد میں آپ قادیانی، یا موجودہ آپ قادیانی جماعت سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں 2004 میں نے وہ جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی پہلے آپ قادیانی تھے؟ پہلے اس جماعت میں تھا میں، جی ٹھیک ہے۔ احمدیہ جماعت، اچھا جی، قادیانی جماعت میں، جی ٹھیک ہے جماعت احمدیہ، ہاں۔ جی۔ تو یہ بات ہے، اور میں نے ان کو چھوڑ دیا 2004 میں۔ تو ابھی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان کو غلط سمجھتا ہوں۔ جی، قادیانیوں کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ ہاں، ان کے خلافت نظام کو۔ اچھا، ان کے نظام خلافت کو آپ غلط سمجھتے ہیں، تو آپ کا اپنا دعویٰ کیا ہے؟ آپ کا اپنا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ میرا دعویٰ مسیح کا ہے، وہ مسیح موعود کا جو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ آئے گا، اچھا جی، وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ میں ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ جس مسیح موعود کے بارے میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ ہیں؟ ہاں ہاں، بالکل۔ اچھا ٹھیک۔ تو محترمہ یہ بتائیے گا کہ احادیث میں مسیح موعود کی جو ہے نا وہ کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، احادیث میں مسیح موعود کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ مسیح موعود کیسا ہوگا، وہ جو ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ آپ کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا ہے یا عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے؟ میرا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام تو میں فوت سمجھتا ہوں نا، کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میرا اچھا دعویٰ جی، ہے کہ میں اس کی جگہ آیا ہوں۔ مطلب میرا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی جو ہے تو وہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں، اچھا جی، اور ان کے فوراً بعد جو ابھی نئی صدی جو ہے، یہ نیکسٹ صدی جو ابھی چل رہی ہے 15th والی جی اسلامی جی۔ صدی، وہ جو ہے تو اس کا مجدد اور مسیح موعود میں ہوں۔ اچھا جی، جو نئی صدی چل رہی ہے اس کے مجدد اور مسیح موعود آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور مرزا غلام قادیانی مہدی کہتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں ہے، عیسیٰ ہی ہے، اور وہ جو مسیح موعود تھا وہ میں ہی ہوں، میرے بعد جو ہے نا وہ مسیح آ سکتے ہیں، کوئی مہدی نہیں آ سکتا۔ ہاں، بس یہاں پر میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، کہ ان سے مطلب غلطی ہوئی ہے؟ ہاں، کہ وہ یہ ایک کو سمجھتے ہیں، یہ دو وجود ہیں، جی، کون سے دو وجود؟ مرزا صاحب اور میں۔ یعنی آپ مرزا صاحب تو آپ دو وجود ہی الگ ہی ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے، لیکن مرزا صاحب لکھ رہے ہیں
کہ امام مہدی اور جو مسیح ہوگا لا مہدی اللہ عیسیٰ کی حدیث کے اوپر جو ہے نا ان کی جرا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا مہدی اللہ عیسیٰ کی حدیث کی روح سے کوئی بھی جو ہے نا وہ مہدی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ مسیح الگ وجود ہے. یہ مہدی اور مسیح کا جو ہے نا وہ ایک ہی وجود ہے. وہ میں ہوں. وہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ میں ہی ہوں. اب میرے بعد جو ہے نا وہ مسیح آ سکتا ہے, کوئی مہدی اور نہیں آ سکتا. اور آپ کا جو دعویٰ ہے وہ مہدی ہونے کا ہے. نہیں, میرا دعویٰ مسیح کا ہے اور میں ان کو مہدی سمجھتا ہوں. اچھا چلیں ان کو آپ مہدی بھی سمجھ لیں تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے بعد مسیح آ سکتے ہیں, کوئی مہدی نہیں آ سکتا. حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو وہ مہدی کا مطلب یہ کہ وہ مسیح جو ہے تو وہ ہدایت یافتہ, مہدی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں. ہدایت یافتہ, ٹھیک ہے جی, ہدایت یافتہ. ہاں. قرآن کا آپ کو کتنا علم ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا علم ہے؟ آپ نے کہا کہ دین کی تجدید کے لیے صدی کے شروع میں جو ہے نا وہ میں آیا ہوں, جیسا کہ ہر صدی کے شروع میں مجدد آتی ہے. تو قرآن و حدیث میں تو ہمیں جو ہے نا وہ کہیں سے ثبوت نہیں ملتا کہ ہر صدی کے شروع میں جو ہے نا وہ کوئی مجدد آیا ہو یا آنے کی پشین کوئی کی گئی ہو. قرآن و حدیث کا آپ کو کیا علم ہے؟ میرا علم جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ الہامی علم ہے, جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے وہ علم ہے. نہیں, الہام تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا شرعی لحاظ سے. الہام دو طرح کے, ایک شیطانی الہام ہوتا ہے, ایک رحمانی الہام ہے. تو آپ کے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ آپ کا جو الہام ہے وہ شیطانی نہیں ہے؟ کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے کہ میں نے رائٹنگز کی ہے وہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں, وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں, وہ اور لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ شیطانی الہامی الہام وہ اس میں کیا وہ فرق ہوتا ہے نا. جو اللہ کی طرف سے نور دیا جاتا ہے اس سے جو لکھتے ہیں وہ اس کا پتہ ہوتا ہے, اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے تو الہی وہ ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم سے لکھ رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں, علم الکلام بھی ایک چیز ہوتی ہے. نبی اصل میں حقیقی حال میں جو نبی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سچے انبیاء گزرے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بندہ دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک آپ بھی کافر ہیں, لیکن آپ مدعی نبوت ہے تو آپ کے سچا ہونے کی میں دلیل نہیں مانگ رہا, آپ کے سچا ہونے کی دلیل نہیں مانگ رہا. میں آپ کے رد کے اوپر دلائل مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے یہاں پہ, مختلف پیجز گروپس اور مختلف جگہ پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے. تو میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو علمی قابلیت ہے وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ صرف وہی جانتے ہیں جو آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے آپ کے بقول؟ وہی نہیں, میں جیسے میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس کا علم, تو وہ جو ہے تو وہ پھر میں بتا سکتا ہوں قرآن سے تفسیر ایسے. اچھا, آپ تفصیل بل رائے قرآن سے کر سکتے ہیں, ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا, اپنی رائے قرآن کے اوپر باندھ سکتے ہیں. اور میرے رائے جو ہے تو وہ میں کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اور روح القدس سے میں وہ لکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو روح القدس میرا مدد کرتا ہے وہ صحیح تفسیر لکھنے کا. صحیح تفسیر کے ساتھ روح القدس آپ کی مدد کرتے ہیں. روح القدس کی تو جو ہے نا وہ آمد بند ہو گئی ہے. سرکار کے حدیث مبارکہ ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انکت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی, میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے, رسول بھی کوئی نہیں. جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہوگا تو وہی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. سرکار کے حدیث کے مطابق تو اب قیامت تک جو ہے نا وہ وہی آ ہی نہیں سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ مسیح آئے گا اور وہ مسیح آئے گا, اس کے اوپر وہی نازل ہوگی, ایسی کوئی حدیث ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا, وہ مسیح آئے گا اور وہ امامکم منکم, تمہیں میں سے امام ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا. غلط بیانی نہ کریں, غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ حدیث دو ہیں. ایک ہے جس مسیح کے بارے میں بیان کیا گیا نا 4 بار, جسے نبی اللہ کہا گیا ہے, اس مسیح کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے, وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے اور ان کا نزول بھی آسمان سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جو کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم والی حدیث ہے, اس کے لفظ اور ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا جو امام ہوگا نا وہ تم ہی میں سے ہوگا. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم, تم کیسے محسوس کرو گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے. و امامکم منکم, واو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ واو عطف کا ہے, اور وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم کیسے محسوس کرو گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور جو تمہارا امام ہوگا وہ تم ہی میں سے ہوگا. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس حدیث کے جو ہے نا مطابق امام مہدی ہونے کا دعویٰ یا مسیح مسیح ہونے کا دعوے دار ہوں. تو بات ایسا ہے کہ دونوں حدیث جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ ہیں، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی ان کی طرف سے ہیں. انہوں نے نہیں، سرکار کی طرف سے ہے نا. سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے بارے میں بیان فرمایا وہ حضرت نا جس مسیح کے بارے میں وہاں پہ 4 بار جس کو نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، جن کی قرآن و حدیث سے ابھی تک جو ہے نا وہ وفات ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کر سکا ہے. قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں. اب وہ نبی پہلے سے ہی موجود ہیں، اب ان کو دوبارہ نبوت عطا نہیں ہوگی، وہ پہلے سے نبی ہیں، ان کا نزول ہوگا، نزول کے بعد جو ہے نا وہ دین اسلام کا کام کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو 4 بار نبی اللہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کا بلیف اور اس کی بات ہے نا کہ آپ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ وہ نہیں فوت ہوا اور وہ آسمان پہ گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں، بلیو نہیں ہے، بلیو نہیں ہے. ہاں یہ طاہر بلیف نسیم صاحب میرا بلیو نہیں ہے، میرے پاس دلیل بھی ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر جب آپ کا عقیدہ ہے تو عقیدے کے ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہے، تو اس کے لیے میرے پاس دلیل بھی موجود ہے، قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روح سے بھی. اور خود مرزا غلام قادیانی بھی اس کا قائل تھا. قرآن سے تو صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، میں انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا ہے، رفع دیا ہے ان کو. تو متوفی اب آیت پیش کر دیں جس میں فوت ہونے کا ذکر ہے. ہاں فوت ہونے اور پھر ان کے درجہ بلند کرنے کا، رفع کرنے کا، تو یہ تو صاف قرآن میں بتایا گیا ہے. تو پھر ایسی کوئی قرآن آیت نہیں ہے. اگر اس کے باوجود یہ بلیف رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوا تو یہ تو آپ فری ہے کہ جو بھی بلیف رکھیں. میرے محترم آپ میری بات سنیے گا، قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کے درجات بلند کیے گئے ہیں، ان کو رفع جو ہوا ہے نا وہ درجات کی صورت میں. کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے. نہیں، اب دونوں اکٹھے متوفی کا اور پھر رفع کا بھی ان کے ساتھ آتا ہے. تو پہلے جو ہے تو فوت ہونا اور فوت ہونے کے بعد ان کے روح کو درجہ بلند کیا ہے، آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے. نہیں، وہ آیت پیش کریں نا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی جو ہے نا وہ درجہ آسمان کی طرف روح ان کی بلند کی گئی ہے. یہ دونوں یہ ساتھ ہی بتایا گیا نا. کس جگہ پہ مجھے تو نہیں پتا اس کا. آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ بتا نہیں رہے ہو، یہ ایک ہی آیات میں دونوں. کون سا؟ مجھے تھوڑا سا حوالہ دینے. دیکھیے آپ مسیح ہے، آپ کا دعویٰ ہے مہدی ہونے کا، ٹھیک ہے، یا مسیح ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے. اب آپ مسیح ہونے کے دعوے کے اوپر تب ہی پورا اتر پائیں گے جب دوسری طرف سے آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر سکیں گے. اب آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا نہ تو ثبوت موجود ہے، دوسرا مرزا غلام قادیانی کے دعوے کے مطابق بھی جو ہے نا وہ آپ مہدی یا مسیح نہیں بن سکتے، کیونکہ مرزا قادیانی کا خود کا دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا ہے. دونوں طرف سے آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں اسلام میں جو ہے تو 2 شخصیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے، مہدی اور مسیح. تو یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ مہدی جو ہے تو وہ آئے ہیں لاسٹ صدی میں، اور مسیح کا میرا دعویٰ ہے. اچھا، وہ لاسٹ صدی مہدی کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مرزا غلام احمد صاحب کو. مرزا غلام قادیانی کو آپ مہدی مانتے ہیں؟ ہاں بالکل. جو مہدی ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. مہدی جو ہے تو وہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا جو یعنی وہ دین کے اندر وہ کامل ہوتا ہے. ہدایت یافتہ تو بہت لاکھوں ہوں گے، آپ کے لیکن ایک خاص شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مہدی ہوگا، جس کے بارے میں حدیث ہے. میری بات سن لیں، احادیث کو چھوڑیں، احادیث کی طرف آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس مبدأ علمیہ میں نے دیکھ لیا آپ کا. آپ یہ مانتے ہیں کہ جو مہدی ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ جو ہے نا وہ مکمل ہدایت کے ساتھ جو ہے نا وہ نزول اس کا ہوگا، یہ مانتے ہیں آپ؟ ہاں مانتا ہوں اس طرح سے. چلے ٹھیک ہے. اب مرزا غلام قادیانی کو آپ مہدی مانتے ہیں؟ ہاں، اسلام میں 2 شخصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یار وہ چھوڑ دیں، وہ بحث چھوڑ دیں، اور ایک مسیح. وہ بحث چھوڑ دیں کہ مہدی اور مسیح کی دو شخصیات. میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ مہدی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو مہدی ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟
हाँ ठीक है। ठीक अब है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मैं ही मेहदी हूं और मैं ही मसीह हूं, मेरे बाद मेहदी भी कोई नहीं है, मसीह भी कोई नहीं है, मसीले मसीह 10,000 भी हो सकते हैं, आए। हाँ तो एक मसीह मसीह में हूँ। नहीं, आप मसीले मसीह होने का दावा नहीं है आपका। अभी आपने वीडियो के शुरू में कहा कि आपका जो है ना वो मेहदी इस मसीह होने का दावा है। मेहदी मिर्जा कादियानी है, मेरा मसीह होने का दावा है। मसीह जो गुजरा है 2000 साल पहले, उसका मसीह अच्छा, हूँ। उसके उसके तो सभी मसील है। मसीले मसीह होना जो है ना, मसीले मसीह होना, ये कोई दावा नहीं है। आपका दावा है नबूवत के साथ, इल्हाम के साथ, ठीक है जी। मसीले मसीह जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे थे। अब उनकी मसील जितने भी आदम आए हैं, जितने भी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर बंदे हैं, उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी बंदे हैं, वो सारे के सारे मसीले मसीह है, अल्लाह ताला के बंदे ही है ना। मसीले मसीह यानी मसीह के मसील, मसीह भी जो है ना वो अल्लाह के बंदे थे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो फिर तो मसीले ऐसे तो मसीह। फिर मसीह तो फिर आदम के भी है, सबके हैं, सब नबियों के हैं, क्योंकि हाँ, सब तो इंसान ही है। आपका जो दावा है, आपका जो दावा है वो दावा नबूवत है, ठीक है जी। तो हाँ ना, तो इसी तरह से मसीह का हूँ, उसका मसीह हूँ, क्योंकि वो भी नबी थे। अच्छा, तो आप वही होती है आप पे नाज़िल, किस तरीके से वही आती है आपको? मैंने आप शुरू में एक सवाल रखा था कि आप थोड़ा सा ना मुझे वजाहतन फरमा दे कि आपके ऊपर जो वही आती है, ये आपको, आपके पास क्या इस चीज के सबूत है या दलाइल है कि ये वही शैतानी नहीं बल्कि ये वही रहमानी है? इसकी क्या आपके पास गारंटी है? क्योंकि कुरान तो वही कहता है शैतान भी जो है ना वो इल्का कर देता है दिल के अंदर। नहीं नहीं, वही अलग चीज है और इल्हाम अलग चीज है। वही जो है वो एक दफा डेफिनेट होती है। न तफसीर हाँ, भी राय नहीं, दलील दें, दलील दें। वही अलग चीज है, इल्हाम अलग चीज है, इसकी दलील दें, मेरे बात तो सुने ना। दलील वही जो देना है साथ में। अलग चीज है, इल्हाम अलग चीज है। वही एक दफा होती है इंसान पर, और वो जो है तो इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है। इंसान के दिल को गर्म करते हैं, वो पिछली जिंदगी से जैसे मौत उस पर आ जाती है और एक नई जिंदगी मिलती है उसको। और वो रूहुल कुदस भी उसको मिलती है उस वही के जरिए। और फिर जो है तो उसके बाद उसको वही कहते हैं असली वो। और इल्हाम का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है अल्लाह ताला से। तो वो तो फिर उसका साफ पता चल जाता है कि शैतान तो वो कर नहीं सकता कि इंसान को बिल्कुल वो मौत दे दे और फिर जो है तो उसको एक नई जिंदगी दे दे। बात कंप्लीट हो गई है हाँ, जी। अब इसकी दलील दे रहे कुरान या हदीस से। इसकी दलील ये तो फिर डिटेल में जाना होगा। ये तो कुरान शरीफ दलील है वो आपके पास कुरान हदीस से या नहीं? बस दो टोक बताइएगा। ये सब कुछ ये कुरान में मौजूद है, लेकिन ये तो फिर कहीं पे भी घंटों नहीं का मौजूद, पास हो जाएगा। कहीं पे भी नहीं मौजूद। अब 10 घंटे की आप लाइव स्ट्रीम कर ले, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं आपके इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ हूँ। ये तो हो सकता है, मैं आपको फिर जब कुरान पे डिटेल से बात करेंगे फिर हो सकेगा। ये तो अभी इतना वो तो नहीं मैं है कि आपको आप। एक चीज बताता हूँ, नबी हाँ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की अंदर ये रवायत मौजूद है, सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है, उसके बाद तिरमिजी मुस्तदरिकुल हाकिम और दीगर कुतुब सहीह के अंदर ये हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तो सरकार ने फिर साथ में क्या फरमाया? सरकार फरमाया मेरे बाद 30 दज्जाल झूठे पैदा होंगे जो दावेदार तो नबूवत होंगे। और फिर जब मेरी बात, ला नबी बादी, तो फिर मसीह तो नबी है ना, वो फिर कैसे आएगा? सरकार मेरी बात सुन लेना, मेरी बात, मैंने आपकी पूरी बात जो है ना वो तवज्जो से सुनी है, ठीक है जी, तवज्जो से सुनिए। अब मेरी बात सुनिएगा। सरकार ने फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद 30 झूठे पैदा होंगे जिनका दावा होगा नबूवत का, वो दज्जाल होंगे, लेकिन वो जो है ना वो झूठे होंगे, वो झूठे दावेदार नबूवत होंगे। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी नहीं है। जब जहां तक रहा मामला दोबारा जिस मसीह ने आना है वो नबी कैसे होगा, तो कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो बनफ्स नफीस अपने जिस्म के साथ आसमानों पे तशरीफ ले गए। जब वो आएंगे तो जिसमें अंसली के साथ ही वैसे ही आएंगे। जब उनकी वफात हुई नहीं है, नबूवत उनको पहले अता हो चुकी है, तो फिर खत्म नबूवत के मामले के अंदर कैसे दखल हो गया? नया नबी कैसे पैदा हो गया? क्या हजरत ईसा अच्छा, अलैहिस्सलाम
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث آپ کے پاس موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیدا ہوں گے؟ کسی روایت کے اندر قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں موجود ہے. سرکار کی کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں ہے. سرکار نے جس جگہ پہ صراحتاً فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میری امت کے اندر کوئی مسیح پیدا ہوگا، نہ سرکار کی کوئی ایسی حدیث ہے، نہ ہی قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ہے. اگر آپ پیش کرتے آن ایئر ہماری 133 گروپس کے اندر یہ ہماری لائف سٹریم سنی جا رہی ہے، تقریباً میں 10 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک ایسی حدیث یا قرآن کی آیت پیش کر دی جس کے اندر لکھا ہوا ہو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب جو پیدا ہونے والا ہے یا جو آئے گا وہ مسیح ہوگا اس کا، یہ پیش کر دیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے بدن جسم کے ساتھ. قرآن شریف میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں کے کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہمیں جو ہے تو ایک کتاب لاؤ، یا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتایا کہ میں تو ایک بشر ہوں، میں آسمان پر کیسے جا سکتا ہوں. یہ تو صاف بات ہے. تو پھر وہ حوالہ پیش کریں، حوالہ پیش کریں. تو یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے نا؟ منطقی دلیل نہیں، منطقی نہیں دلیل یہ حوالہ پیش کریں. یہ مجھے بتائیں، یہ آپ نہیں مانتے کہ یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ میں نے جو بتایا کیا وہ متن اس کا پورا پیش کریں نا، یہی تو کام نہیں. ابھی مجھے یہ علم نہیں ہے آپ کو، اس کا علم نہیں ہے، یہی بات ہے. آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس بات کا پورے کا علم نہیں ہے. قرآن میں پڑھا، قرآن میں یار اشارہ آپ نے پڑھا، علم نہیں ہے اس کا پورا، آپ کو یہ مانتے ہیں؟ نہیں، قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مطالبہ کیا گیا تو یہ آیات ہے کہ یہ تو میں تو ایک بشر ہوں آسمان پر، یہ تو اسی طرح بات ہے نا. تو یہ تو ہے نا قرآن میں، تو آسمان پر تو وہ نہیں جا سکتا بشر. ایک منٹ یار مرزا، آپ نا اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں. یہی بات ہے، میں بتا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے یہ مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے کلیئر بتا دیا تھا، وہ آیات میں ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں. اور یار میں آپ تو حضور کی بات کر رہے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے منہ سے نہیں سننا چاہ رہا کیونکہ میرا جذبہ ایمانی ساتھ نہیں دے رہا. آپ بھی دعوے دار نبوت ہے، میرے نزدیک جو ہے نا وہ آپ بھی واجب القتل اور لعنتی مستحق ہے. لیکن میں جب گفتگو کر رہا ہوں مہذب دائرے میں کروں گا. میری بات سنیں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں مہدی. ٹھیک ہے مانتے ہیں. اب آپ نے اس بات سے پھرنا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 صفحہ 69 نور الحق حصۃ الاول کے اندر لکھتا ہے فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفارض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یموت ولیس من المیتین. یہ میں نے عربی پڑھی ہے، اب میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ھذا ہوا موسیٰ، یہ وہی موسیٰ ہے، فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ، یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے. وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَمُوتُ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ. ہم پہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان لے آئیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان کے اندر زندہ ہے اور مردوں میں سے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 صفحہ 69 کے اوپر ہے. اب مجھے بتائیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا آپ کے نزدیک؟ آپ کا مہدی جھوٹا تھا؟ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اگر انسان کا جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر جانا یہ ثابت نہیں، اگر انسان کا جسم کے ساتھ آسمان کے اوپر جانا جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل مرزا غلام قادیانی نے کہاں سے دے دی ہے؟ ڈیفینس کریں اس کا. اچھا پھر یہ مجھے بتائے کہ کہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہ وہ جسم کے ساتھ زندہ ہے آسمان پر؟ میں نے کہہ دیا ہے یہاں پہ، میں حوالہ دے رہا ہوں نا آپ کو، حوالہ نکالیں آپ روحانی اس میں جسم کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں جسم کا ہی لفظ ہے، جسم کا ہی لفظ ہے. جسم کا لفظ مجھے بتائے اس میں. دوبارہ سنیں، ھذا ہوا موسیٰ، یہ وہی موسیٰ ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بار آگے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ھذا ہوا موسیٰ فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ. موسیٰ مرد خدا وہی ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے. اب موت، روح کو موت ہوتی ہے، زندگی کس کی ہوتی ہے؟ جسم کی ہوتی ہے، یہ روح کی ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے. تو روح کی زندگی ہے نا، نہ موت ہوتی ہے. ہاں
क्यों नहीं होती? कैसे होती है? दलील दे, दलील दे, रूह की कोई मौत कुरान ऐसे की कोई होती है। आयत पेश कर दें या जो कोई जो एक हदीस पेश कर दें। जो जो बुरे लोग होते हैं वो तो जैसे मरे होते हैं ना, वो जो रूहानी मौत होती है उनको, जो जहन्नम में रूहानी मौत है। ना ये बात ना करें। हाँ, कोई कुरान से दलील पेश करें या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करें। आप कियास बिल राय जो है ना, अपनी तफसील बिल राय से काम ले रहे हैं। मैं आपको हवाले दे रहा हूं, आप तफसील बिल राय से काम ले रहे हैं। मिर्जा साहब लिखते हैं कि फतल्लाहु अल्लाजी इशारल्लाहु फी किताबिही इला हयातिही, जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है, अल्लाह की किताब कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है और हम पे फर्ज हो गया है कि हम इस बात पे ईमान ले आए कि इन अन्नुमिनु बि अन्नहु हय्युम फिस समाई, आसमान के अंदर जिंदा है, वलम यमूतु वलैसु मिनल मय्यतीन, आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे वो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब कह रहे हैं कि वो मुर्दों में से नहीं है, मुर्दों में से नहीं है। अच्छा मैं यहाँ आपको पे पीछे मेरी बात बातें सुन ले, पूरी बात सुन ले पहले। पीछे उन्होंने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो आसमान के अंदर जिंदा है। आगे कह दिया है कि हम पे फर्ज हो गया कि हम इस बात पे ईमान ले आए कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम है ये आसमान के अंदर जिंदा है, और हम पे फर्ज हो गया हम इस बात पे ईमान ले आए कि वो मुर्दों में से नहीं है। इस बात में ईमान लाना भी फर्ज है। अब मुझे बताएं कि क्या कोई बंदा आसमान के अंदर जा सकता है या जिंदा रह सकता है? बताएं मुझे। करें दलील का रद्द, अपने ही मैदी की दलील का रद्द करें, कैसे करेंगे? अच्छा दो बातें, एक तो आपने जिस्म का लफ्ज इसमें नहीं दिखाया। दूसरी बात यह है कि रूहानी जिंदगी, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि शोहदा को न कहो कि वो मुर्दा है, वो जिंदा है। तो अच्छा, क्या जिंदा उनका? जो भी नेक लोग होते हैं, शोहदा होते हैं, नबी होते हैं, वो जिंदा ही होते हैं। वो उनकी रूह जिंदा होती है, वो आसमान पर होती है। तो वो उसी तरह आपने जिस्म का लफ्ज तो उसमें बताया नहीं। वमन युक्तिलु फी सबिलिल्लाहि मवात बल्लाह याकुम वलाकिन ला तशरून, इसी आयत की बात कर रहे हैं। हाँ, जो अभी आपने पढ़ा है। इस आयत का सियाकुल बाग आपको पता है कि ये हयात कौन सी है? नहीं, आप क्या आपने बताए? आपको नहीं पता? नहीं, आप बताएं जो आप कहना चाहते नहीं, हैं। मैं तो बता ही देता हूँ, आपको नहीं पता। मेरा तो आपने वो है सोच है यार आपकी अपनी सोच है, मेरे इस आयत का सियाकुल बाग आपको नहीं पता। आप जो कहना चाहते हैं बस वो कह दें, मेरे को आप क्या कहना करते हैं। चले, फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा ना कहो। अब वो हयात कौन सी है? वो हयात है बरज़खी। बरज़ख के अंदर जिंदा क्या है बताएं मुझे? रूह जिंदा है या जिस्म जिंदा है? रूह जिंदा है, जिस्म तो हय्युम व यरज़क़ून। जिस्म सुन ले कब्र में डाल देते हैं। कब्र में जिस्म कब्र में डाल दिया गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत की तशरीह के अंदर हुजूर की हदीस है, इन्नल्लाहु तआला ला हर्रमतिल अर्दु अन ताकिलु लजसादुल अंबिया अल अंबिया हयाउन फी कबूरिहिम हय्युम व यरज़क़ून। इसी आयत की तफसीर के अंदर मेरे नबी की हदीस है। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने नबियों के जिस्मों पे हराम किया है कि वो मिट्टी जो है ना वो नबियों के जिस्मों को नहीं खा सकती। शहीदों और ये जो अल्लाह के राह के अंदर मारे जाने वाले जो लोग हैं इनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती, वो अपनी कब्रों में जिंदा और रिज़्क खाते हैं। बताएं मुझे, जिस्म की मौत है, जिस्म तो मर गया, अब रिज़्क जो है वो रूह खाती है या जिस्म खाता है? बताएं मुझे। देखिए अभी आप हदीस की तरफ जाते हैं, उसका तो गारंटी नहीं है कि वो सही है कि नहीं है। सही मेरे साथ आप उसके ऊपर मुकालमा कर ले। मैं 70 आपको ऐसी मुस्तनद तरीन दलाइल जो है ना वो इसी हदीस की रवायत के हवाले से दे सकता हूँ। जहां तक हदीस के ऊपर जो है ना वो कलाम करने का मामला है तो मैं आपसे कर सकता हूँ। आपके अंदर वो मबदा इल्मिया नहीं है कि आप इल्मुल हदीस के ऊपर कलाम कर सके। नहीं, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कुरान से बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शोहदा जिंदा है, तो वो रूह ही मकसद है कि रूहानी तौर पर वो जिंदा है। क्योंकि जिस्म तो उनके तो सर कट जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर जिस्म का तो वो फिर आप क्या कहते हैं वो जिंदा है। अच्छा, इससे मुराद, यहाँ से आपसे मुराद क्या ले रहे हैं इस चीज से? तो इससे मुराद जिंदा है, तो रूहानी तौर पर मूसा जिंदा है, रूहानी तौर पर मूसा रूहानी तौर पे जिंदा है। सब मूसा रूहानी तौर पे जिंदा है। एक मिनट, अता नसीम साहब, मूसा रूहानी तौर पे जिंदा है? बिल्कुल।
अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि हम पे फर्ज हो गया कि हम उनको मुर्दों में से ना कहें। अब मुझे ये बताएं कि वो जो मुर्दों में से ना कहें का लफ्ज इस्तेमाल किया वो किसके लिए है? क्या जिस्म के लिए या रूह के लिए? रूह के लिए। मरने के बाद भी बंदे की रूह मर जाती है। जो बुरे लोग होते हैं उनकी रूह मौत की तरह ही होती है। नहीं 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 नहीं, ये जिस्म से रूह निकलने के बाद की बात है, जिस्म से रूह निकलने की बाद की बात है। अब मुझे बताएं कि क्या मरने के बाद भी रूह को भी मौत है? एक चलो जिस्म को तो मौत आ गई, काम खत्म हो रूह को इस तरह मौत है ना कि वो जो है तो वो जहन्नम में मौत ही है उसके लिए। जिंदा तो उस वक्त होते हैं जब वो जन्नत में होते हैं। तफसील बिल राय नहीं, तफसील बिल राय नहीं, या कुरान से या हदीस से दलील पेश करें। नहीं, इसको आप रिफ्यूट करें ना, इसको अगर मैं गलत करें, दलील पेश करें। इसको वो करें। एक मिनट ताहिर नसीम साहब, एक मिनट। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नबूवत की दलील मांगना कुफर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने फतवे अपने पास ही रखे। ये मैं ताहिर नसीम साहब जो है ना वो मेरे नजदीक भी ये काफर है और मुफ्ती और दज्जाल और झूठे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू शाया करने का मकसद ये है कि इनके अकीदे आपके सामने खोल के रखे जाए। ठीक है जी, जो मुझ पे फतवे लगा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीम को बंद कर दे, ना देखें, मेहरबानी है जी। ताहिर नसीम साहब, मैंने आपसे कहा है कि वो चले गुफ्तगू की तरफ वापस आते, तूल पकड़ दी गई। आपने जो है ना वो अभी तक मुझे कोई एक ऐसी आयत पेश नहीं की जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला ने उनकी रूह के दर्जात बुलंद कर दिए हैं। मुतवफ़ी मतलब फौत ही है। मुतवफ़ी तो ख्वाब के लिए भी आती है, तो ख्वाब भी एक किस्म की मौत है ना। हाँ, एक किस्म की मौत है। तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना वो कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान में? वो आयत पूरी पढ़ देना, साथ में हवाला मुझे दे दे, मैं भी पढ़ के जो है ना वो उसके ऊपर गुफ्तगू करूँ। वो अभी मेरे सामने नहीं है वो आयत वो, लेकिन वही कंप्यूटर बोल ले, वो रफियों का वही है ना। कौन सी? इन्नी मुतवफ़ी का। अच्छा, वो इसमें वो जो वराफियों का इले वो वाली आयत। आपकी आवाज अटक रही है, दोबारा से पहले जो है तो उनको मौत दी और फिर जो है तो उनका दर्जा बुलंद किया है। ये यहाँ से जो है ना वो मौत तो साबित होती ही नहीं है इस आयत से। जरा वो आयत पूरी पढ़ दें। किस कौन से पारे की आयत है? आप ये इल्म तो ये आपके पास है ना मदरसे का, वो तो आपको चाहिए कि आपको इल्म हो। नहीं, मदरसे का इल्म तो मुझे तो पता। अच्छा, मुझे तो पता है, मैं तो मदरसे के इल्म से जो है ना वो तवफ़ी तवफ़ा तवफ़न तवफ़ी ना तवफ़त तवफ़ई तुनमा, यहाँ इसके ऊपर गर्दानों के ऊपर 1.5 घंटा आपसे बहस कर सकता हूँ। बात ये है कि देखना तो आपकी इल्मी काबिलियत है, दावेदार नबूवत के आप हैं, नबी मैं तो आपने बता दावा रहा कर हूँ, रखा है। इसको रिफ्यूट करें आप, अगर आप कर सकते हैं। मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर अभी मेरा दावा नबूवत नहीं है। अगर कोई कहे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है तो अच्छा, वो सभी समझेंगे कि वो फौत हो गया है। अगर उसको के साथ ऐसे कहे कि वो उनका इंतकाल हो गया है लाहौर को, तो फिर तो समझेंगे तो ठीक है वो उस तरफ ट्रांसफर हो गए। लेकिन जब इंतकाल का ही सिर्फ लफ्ज है तो उसका मतलब डेथ ही है। तो इसे मुतवफ़ीका का मतलब डेथ ही है, इसके साथ और कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में फिर दरख्वास्त करता हूं कि या तो वो टॉपिक ना छेड़ा करें जिस पे आपसे बात नहीं होती, या उसकी पूरी दलील दिया करें, कुरान से वो आयत पेश करें और साथ में हवाला मुझे दें जिसके यहाँ पे लिखा हुआ हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई और अल्लाह ने उनकी रूह को आसमानों की तरफ उठा लिया। आसमान को छोड़े, रूह को उठा लिया। वो आयत पेश कर दें, हवाले के साथ दें, जल्दी करें। अभी मेरे पास ये फिर किसी और वक्त पे वो आयत में आपको निकाल के दे दूंगा। लेकिन तो फिर आपने यहाँ पे वो गुफ्तगू क्यों छेड़ी है? ये क्योंकि इसमें ये है ना मुतवफ़ी का और राफियों का ये जो है तो साफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मौत के बाद उनको दर्जा बुलंद किया है, उनको रफा दिया है। वो आयत हमें भी तो पता चले ना किस जगह पे है, किस जगह पे कौन से मुकाम पे है, जरा वो आयत भी तो पेश कर देना। सूरह माइदा में, सूरह माइदा की आयत नंबर कौन सी है? अभी आप देख ले, मेरे पास नहीं है ना वो एग्जैक्ट। मेरा ये तो मुझे वो पता है, लेकिन सूरह माइदा की तो जो है ना वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 120 आयत है। आप 120 आयत में से कौन सी आयत है?
پیش کرے ان وہ. متوفی کا ورافیوں کا یہ کون سے وہ ہے؟ آپ نکالے نا. میں نکالتا ہوں 1 منٹ. لوکاں نے فتوے لائے سانو کافر آکھیا مشرک آکھیا بھیڑی آکھیا آکھیا مدینے دی نیت شرک قبر دی نیت شرک کوئی نہ جائے علی پور کوئی نہ جائے شرگمر کوئی نہ جائے میرے علی پور کوئی نہ جائے جماعت علی پور کوئی نہ جائے سامی کا سامی کوئی نہ جائے سلطان والے سنگ میں کبھی لکھوں سے نہیں لکھا کیوں میں تیرے بندے تیرے بندوں میں تیرے بندوں سے پیار کرتا مسلمان بھائیو توجہ رب بھی کیوں کہ رب اللہ کی اطاعت کرو یا اللہ میری کیڑی اطاعت کرو. کسی نبی نے بکرے چھترے ذبح کیتے میں کرے تے نبی دی اطاعت ہو گئی. نبی طواف کعبہ کیتا میں کرے پیش کریں جناب. میں تو آپ کی خدمت کے اندر ہی گزارش کروں گا کہ وہ آیت پیش کریں. میرے نزدیک میرے پاس تو حیات کی دلائل موجود ہے، لیکن آپ کا دعویٰ ہے وفات کا، تو وفات کے اوپر آپ دلیل پیش کریں. ابھی میرے پاس آپ نے خود بتایا کہ آپ نکالیں گے، تو آپ نے وہ آیات نہیں نکالی، تو پھر کسی وقت وہ نکالیں گے. چلے آپ اپنے جو ہے نا وہ دعویٰ جات کی ایک ترتیب بنا کے ان عوام کو بتائیں. جو عوام یہاں پہ سن رہی ہے ہمیں، ان کو اپنی جو ہے نا وہ دعویٰ جات کی ترتیب بتائیں. آپ کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آپ کی نوعیت کیا ہے. آپ یہ ساری ترتیباً بتائیں، میں تب تک جو ہے نا وہ سنتا ہوں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو تعلق بنایا ہے اور مجھے مسیح بنایا ہے، مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں مجدد اس صدی کا ہوں اور مسیح موعود ہوں، جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آخر زمانے میں آئے گا. تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ میں ہوں. اور میں مرزا صاحب کو مہدی سمجھتا ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا روحانی بیٹا ہوں. ہو گیا کمپلیٹ؟ ہاں، اور جس طرح مرزا غلام احمد صاحب ذلی بروزی نبی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں. ہو گیا؟ اچھا جی، لو جی. اب بابا جی بکار اس بندے نے اپنا ایک دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا. یہ آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہوگا. ان کا نام طاہر احمد نسیم ہے. ان کا دعویٰ نبوت ہے، اور نبوت ہونے کے ساتھ ساتھ ذلی اور بروزی نبی ہونے کا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے. اور مرزا غلام قادیانی کی طرح یہ دعوے دار نبوت ہے. اب میری آپ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مرزا قادیانی کس طرح کی دعوے دار نبوت تھا. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. وہی ان کا رب کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو کنیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ تسکین صاحب ذرا صبر کر لیں تھوڑا سا. کمنٹ میں نے آپ کے دیکھے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے نا وہ میرے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. رب مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مجھ پہ جو ہے نا وہ وہی نازل ہوتی ہے. اب وہی پتہ نہیں کس طرح کی نازل ہوتی ہے. فرشتہ آتا ہے آپ کو، آپ کے پاس کوئی، یا ویسے ہی کسی روحانی نبی سے؟ جیسے خواب میں، کشف میں، رویا میں، اسی طرح. ابھی الہامات کا وہ بات ہے، وہی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ زندگی میں رسول پر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل بھی کوئی نہیں دی آپ نے؟ پھر دلیلوں کے لیے تو پھر ڈیٹیل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ختم نبوت کا بندہ میں سامنے جو بیٹھا ہوا بتا ہے آپ سے رہا ہوں بات یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایکسپیرینس یہاں پہ کام نہیں آتا. دیکھیں مجدد ہونے کا دعویٰ، مجدد کی تعریف بتا دیں، مجدد کی دلیل بتا دیں. سب سے پہلے آپ کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا، مجدد کی دلیل بتائیں. جو تجدید کرے دین کو. ہاں تو تجدید کرے نا، کم از کم آپ کے پاس علم مبدع اتنا آپ کا مبدع علمیہ ہونا چاہیے، اتنا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ متکلم ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، اس کو لاجواب کر سکے.
آپ کو تو خود جواب نہیں آ رہے. جب آپ سے کوئی حوالہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ پھر کبھی سی. یہ نہیں تو مجدد ہے. وہ تو کتابیں ہیں نا، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں وہ تو کتابیں کون سی کتابیں؟ یہ کون سے کتابیں، علم ہے؟ کتاب ہے، کتابوں اللہ سے کا کلام ہے، کتاب ہے، قرآن یہ ہے. دیکھیں، اے دیکھو میرے کو بھی مسند احمد بن حنبل پئی ہے، میرے کو پوری ساری کتابیں موجود پئی ہیں، میرے قرآن پاس ہے، سبھی کتابیں موجود ہیں. اب میں بھی کہہ دوں کہ میں مجدد ہوں؟ قرآن کافی ہے. نہیں قرآن تو میرے پاس بھی موجود ہے، تو کیا میں دعویٰ کر سکتا ہوں مجدد ہونے کا؟ نہیں، اگر اللہ نے بتایا ہو، اللہ نے ظاہر کیا ہو تو وہی کر سکتا ہے نا. اللہ تو فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کوئی تو نبی نہیں ہے خاتم سرکار کے النبیین کا، بعد. بند. تو خاتم النبیین کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ آخری ہے. سرکار نے خود فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. دیکھیں حدیث جو ہے نا، پھر آپ حدیث کو جاتے ہیں. جب پہلے قرآن پر میں بات کرتا ہوں تو آپ حدیث کو جمپ کرتے ہیں. تو خاتم کی جو تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے، اس سے بڑھ کے اور کس کی تشریح لینی ہے؟ چلو قرآن سے جو ہے نا وہ مجھے خاتم کا معنی بتا دو. خاتم ختم کا کا معنی معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی کسی چیز کا آغاز. چلے میں کہتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ آئیے لائیو براڈ کاسٹنگ ختم کر دی. خاتم عربی زبان کا لفظ جو ہے نا وہ خاتم یوز کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ لائیو براڈ کاسٹنگ ختم کر دی. اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اب میں مور لگا کے لائیو براڈ کاسٹنگ آگے کرتا جاؤں گا؟ اس کا یہ معنی ہے. خاتم اور خاتم میں فرق ہے نا. خاتم کا تو مطلب آخری ہے، تاکہ اور زبر کے خاتم ساتھ پڑھ کا لے یا تے مطلب کی زیر کے ساتھ پڑھ لے، میں نے پرفیکشن، وہی بیسٹ پڑھی. ہے، سب سے اچھا. وہاں دلیل دے، اس کی دلیل کوئی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں خاتم الشعراء کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے بعد شاعر نہیں ہوگا. ہلو، نہیں، اس کا خاتم پھر الشعراء بتاؤ. اور خاتم یہ دیگر آپ جتنے بھی کہہ رہے ہیں یہ اردو زبان نہیں ہے، عربی زبان کے کچھ ہاں، اپنے قواعد و ابھی ضوابط نہیں ہوتے ہیں. بتا رہا ہوں نا. خاتم ہاں، الاولیاء، تو پھر اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا. خاتم الاولیاء کا مطلب ہے کہ اس بندے کے مرتبے کے بعد اس بندے جیسا کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہاں، جی؟ اسی طرح جہاں پہ خاتم بات النبیین ہے. سن لے خاتم نا، مجھے پتا تھا آپ نے یہ بات کرنی ہے. سنیں، جب کلام کرنے والا ہو انسان، میں بندہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں جو ہے نا وہ طاہر نسیم صاحب سے بڑا بغیر اصول جو ہے نا وہ بد عقیدہ بندہ کوئی نہیں ہے. زبان پھسل گئی میری، بد عقیدہ بندہ نہیں ہے. اب میں انسانی تقاضا کے تحت یہ بات کروں گا. میری نظر میں سب سے زیادہ بد عقیدگی آپ کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ آپ گستاخ رسول ٹھہرے ہیں. اب آپ کے بعد میری نظر میں، کیونکہ میں بتقاضا بشریت بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ میرے میں بارے میں خاتم جو آپ نیگیٹو کو، کہتے ہیں یہ آپ ہی میں ہے. چلیں آپ غصہ بھی کر لیں، اللہ جو نہیں، آپ کا آپ میں دعویٰ نبوت ہے تو جو میرے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ ہی میں ہے. اپنے چلیں آپ کو ٹھیک ہے، ظاہر ٹھیک کر ہے، رہے ہیں. چلیں. اب میں کہتا ہوں تو اس کے بعد اگر یہ کلام ہے میرا، ٹھیک ہے جی، یہ کلام ہے میرا. اب اگر میں خدا نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کی خاطر میں جب کہہ دوں گا نا یہ خاتم ہے یار، حد کر دی ہے، یہ شاعر بڑا کمال ہے، یہ خاتم الشعراء ہے، اس کے بعد شعر کہنے والے کوئی نہیں ہے، تو یہ انسانی کلام. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس سے بڑا شاعر آ جائے، اس کے معنی میں جو ہے نا وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن جب اللہ فرما دے کہ محبوب آپ خاتم النبیین ہیں، تو اللہ کے کہنے کے بعد کسی بندے کے نبوت کا قائل ہونا، یہ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ جب اللہ نے تو پیدا کرنا ہے، اللہ نے ہی فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ نے پھر وہاں پر معنی بدل دیے کہاں پہ؟ کہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام وہاں پر معنی بدل دیے اور انسان کے اس میں بدل دیے. کیا بدل دیا؟ آپ کو چڑھ تو نہیں گئی کہیں پہ؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی الگ ہے اور جو انسان کرے دیکھیں، تو اس کا معنی الگ ہے. انسان کا کلام اور چیز ہے، انسان کے کلام کے اندر خطا ہو سکتی ہے. میں آپ کو شعر کہوں، ببر شعر کہوں، یہ جو ہے نا وہ تشبیہات کے اندر، میں بندے کا جو کلام ہے اس کی بات الگ ہے، جو خالق حقیقی کا کلام ہے وہ مستند ہے. میں جو بات کروں گا اس کے اندر تضاد ہو سکتا ہے، اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن نے بات کر دی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو حضور نے پھر اس تو کے کوئی اوپر اپنی نبی تو تشریح یہ بھی تو فرما نہیں دی. کہا نا کہ کوئی نبی، یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ فرمایا کہ وہ بیسٹ ہے، پرفیکٹ، وہ سب سے اونچے درجے والا ہے. اچھا تو چلے یہ چلے تو بات سنیں، میری بات سنیں.
سرکار نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا فرمان ہے لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی تب تک بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے، مانتے ہیں اس بات کو؟ قرآن کی آیت ہے، ہاں لیکن وہ اپنے سیاق سباق ٹھیک سے ہے۔ دیکھ. سنیے ہاں مانا بعد میں سمجھتے ہیں، سنیے۔ اب قرآن نے فرما دیا کہ نبی خاتم النبیین ہے، خاتم کا معنی بعد میں جو مرضی لے لینا، اور پھر فرما دیا کہ نبی تب تک بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو جائے۔ تو جب قرآن نے اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اور حضور نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ سرکار نے فرما دیا میں آخری، میرے بعد ہے کوئی نہیں، کہاں پہ جائیں گے بتائیں مجھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ قرآن سے پھر حدیث کو جمپ کرتے ہیں. بھائی حدیث رسول سے بھاگ کے دکھائیں، کیسے بھاگیں گے؟ نہیں قرآن پر تو جب بات شروع ہے تو پھر اسی پر کریں. پھر قرآن کی حدیث تفسیر ہے حدیث، قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اس کا آپ کو نہیں پتا؟ مجدد ہیں آپ؟ قرآن پر بات کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کا کلام اللہ ہے، کا اس قرآن میں تو فرماتا ہے کوئی جب وہ تم نہیں ہو کسی سکتا. معاملے میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدیہ والناس اجمعین، اس وقت تک کچھ مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و جان مال اولاد جان ہر چیز سے زیادہ جو ہے نا وہ قریب نہ کر لے۔ تو جب قرآن کی کسی چیز کے اوپر تضاد ہوگا، یہ سمجھ نہ آئے گی، ہماری عقل سلیم کے اندر سمجھ نہ آئے گی، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم جو ہے نا وہ سہارا لیں گے۔ جب قرآن کی کسی چیز میں تشریح کی ضرورت پڑے گی تو حضور کی ذات سے سہارا لیں گے۔ جب قرآن میں آپ دیکھیں کو خاتم کا معنی سمجھ نہیں آیا تو میں حضور نے کی آپ ذات کو سے ہم نے بتا، سہارا لے لیا، تو اس کو اختلاف کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسٹ پرفیکشن، یہ آپ نے چلو خود کہا ہے کہ پرفیکٹ، خاتم الشعراء جیسے کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا، جیسے خاتم الاولیاء جیسے اس سے اچھا ولی نہیں ہے، تو یہ آپ نے خود مان لیا. تو اسی طرح میں بھی مانتا ہوں کہ خاتم النبیین کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے والا نبی، تو یہ میں بھی مانتا ہوں. لیکن عربی میں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ خاتم الاولیاء کے بعد کیا ولی اور نہیں آئے. تو یہ خاتم بات ہے الاولیاء کس نے فرمایا؟ کس نے خاتم فرمایا؟ النبیین کے بعد بھی بندے نے نبی آ فرمایا؟ سکتا کلام ہے، کس کا لیکن تھا؟ ان کے امت میں ہی ہوگا، تو خاتم ان کے الاولیاء کس کا نیچے ہی کلام تھا ہوگا. یہ ان بتائیں کے مجھے؟ کیا چیز؟ خاتم الاولیاء کلام کس نے کیا؟ یہ کسی بزرگ نے کیا ہے؟ کس نے کیا یہ کلام؟ اللہ نے فرمایا خاتم الاولیاء. خاتم الاولیاء، خاتم الخلفاء، خاتم جو جہاں پر بھی کس نے لفظ کس آتا نے؟ ہے وہ پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے. تو بھائی خاتم کا پرفیکشن کو مطلب ظاہر یہی کرتا ہے، ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ جس کا بھی عربی کا. الصریح لا یقبل ہم التاویل، عربی دیکھیں پر بات کرتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے کس کا بات ہے. عربی پہ بات کر رہے ہیں، عربی گرامر کا ایک اصول ہے الصریح لا یقبل التاویل، جہاں پہ کلمہ صریح ہو وہاں پہ طویل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی خاتم ہے آپ کا کو؟ اصلی مطلب تو عربی جو ہے بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہائیسٹ پرفیکشن جسے اس کو خاتم کہتے ہیں، جو میں مہر عربی ہو. کی آپ بات کر رہے ہیں تفسیروں کی تفسیروں کو، میں خود حضور کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرآن کا مفسر کون ہے؟ دیکھیں ہے میں کوئی نے آپ بڑا کو بندہ؟ سمجھا دیا، باقی ماننا آپ کا اپنی مرضی ہے. او بھائی مجھے قائل کرے نا، سرکار کے بعد بڑا کوئی قرآن کا مفسر ہے؟ بس میں نے آپ کو بتا دیا سب کچھ، اور آپ بھی کبھی قرآن سے حدیث کو جمپ کرتے ہیں تو یہ بس، اور کیا ماننا ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، یہ اب ختم میری بات بات اب کرتے سن ہیں. لیں، میری بات سن لیں. طاہر نسیم صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے پتا ہے مبدا علمی آپ کے اندر نہیں ہے، آپ علمی بحث نہیں کر سکتے. رضوی شیر کا انشاءاللہ نہیں، دعویٰ ہے، آپ آپ میں جتنے جمپ بھی قادیانی ہیں کبھی ان ایک سب کو طرف سے چیلنج ہے دوسرے طرف جمپ مارتے کہ ہیں، کبھی مکالمہ نہیں دوسرے کر سکتے آپ. زیادہ بات باتوں سن لیں، کرنے سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، زیادہ ہم باتیں آپ کرنے سے کے جو ہے اس نا موضوع کو جو ہے نا آپ وہ اینڈ کی سچے طرف لے کے نہیں چلتے ہیں. ثابت ہوتے کہ آپ زیادہ باتیں کریں گے تو اس سے آپ سچے نہیں ثابت ہوں گے. میں شارٹ بات کرتا ہوں 1.5 اور گھنٹہ ہوتا ہے، دلیل تو آپ نے ایک بھی نہیں دی. میں نے بتا دیا ہے، میں نے قرآن سے ہی بتا دیا. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ خاتم کا یہ مطلب ہے، آپ کو ریفیوٹ کرے اگر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اور یار میں نے تو قرآن بس کی تفسیر میں ختم. حدیث پیش کر دی ہے، حدیث کو قرآن کی کیوں تفسیر میں آپ حدیث حدیث رسول جب پیش بات کر. کرتے تو قرآن ہی پر رہے. تو یہ بات ہے کہ چلو بس قرآن سے مجھے یہ بتاؤ، کافی ہے. قرآن سے مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت کا اجرا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن چلو مان لیا خاتم حضور سے سب سے افضل ہے، ابھی میں کس دوسرا جگہ آیات پہ آپ لکھا کو. ہوا ہے کہ حضور کے بعد اچھا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اچھا ہاں بالکل، سورہ نساء میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा اس کو یہ 4 درجے اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں نبیین بھی ہے۔ آیت پڑھیں، آیت پڑھیں، نمبر دلیل پیش 69، کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، بسم کیا اللہ ہے؟ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیات ہے، اس میں غلط صاف پڑھ اللہ رہے تعالیٰ ہیں۔ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس میں یہ 4 درجے مل سکتے ہیں، اس میں یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا قرآن سے، یہ آیات 69 یہاں پہ 4 نمبر سورت ہے۔ 1400 سال سے امت، بات سنیں، میری بات سنیں، 1400 سال سے امت کے پاس فہم قرآن رہا ہے۔ 1400 سال سے امت جو ہے نا وہ قرآن کا جو ہے نا وہ نتیجہ سمجھتی آئی ہے، قرآن کو سمجھتی آئی ہے۔ 1400 سال سے کسی مفسر نے اس آیت سے اجرائے نبوت ثابت کیا، وہ دلیل پیش کر دے۔ 1400 سال سے امت نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اب اگر کوئی یار اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے یا نہ بات سمجھتا سنیں، ہے تفسیر اپنی وہ اس تفسیر کی نہیں، وہ اپنی اپنی بات۔ میں بات نہیں کروں گا آپ کی اپنی تفسیر پہ، نہیں آئے، میں اسی کے اوپر بات کر لیتا ہوں۔ آپ نے جو ختم نبوت کی بات کی ہے، یہ میرے پاس تفسیر بحر اللہ المحیط تعالیٰ ہے، کی یہ میرے کلیئر پاس تفسیر بحر کلام ہے۔ المحیط ہے۔ اسی آیت کی تفسیر سن لو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ سرکار نے فرمایا رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، کسی قسم کی بھی جو رسالت ہے، وہ نبوت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی غلام نبی نہیں۔ نبی نوری صاحب، مجھے نماز پڑھنا ہے تو اب اور باتیں نہیں کر سکتے، پھر مجھے کام پر جانا ہے۔ اوکے تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ لو جی، اب آبا جی بکار یہ بندہ تھا مدعی نبوت، جھوٹا مدعی نبوت، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا اس سے گفتگو کرتے ہوئے، الحمدللہ کسی ایک بات پہ بھی نہیں ٹک پایا۔ یہ بندہ واجب القتل ہے۔ ہماری سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ان سے میں پرزور گزارش کروں گا کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے۔ یہ 299C اور 99B کے تحت جو ہے نا یہ واجب القتل ہے۔ اگر کسی سنی ایسے کیا چڑھ گیا تو اس بندے نے جو ہے نا وہ ویسے ہی مارے جانا ہے۔ اس بندے کو جو ہے نا ٹریس کے قتل کی اس کو سزا دی جائے قانونی طور پہ۔ یہ بندہ واجب القتل ہے، یہ بندہ مدعی نبوت ہے، شعائر اسلامیہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیے گا۔ وہ نکل گیا یہاں سے بہانہ کر کے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کے بعد جو بھی بندہ دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے۔ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، سرکار آخری نبی ہے۔ سرکار کے بعد جو بھی بندہ دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ کافر ہے، اور بلا شبہ کافر ہے۔ سرکار نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو ہم نے دل و جان سے یہ تسلیم کر لیا کہ سرکار میرے آخری نبی ہیں۔ تو جتنے اب آپ مجھے یہاں پہ سن رہے ہیں، میں نے انٹرویو آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کیا، اس کی حکمت عملی یہ تھی تاکہ آپ اس کنجر کے جو ہے نا وہ عزائم سے مطلع ہو سکے، اس بد نصیب کے عزائم سے مطلع ہو سکے۔ جتنے باپ مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری پروفائل کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ میں مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے نا وہ ان مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت کے انٹرویوز کرتا رہتا ہوں، اور ان کے جو عقائد ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دلیل نہ مانگو، دلیل مانگنا کفر ہے۔ اور بھائی آپ لوگوں کے پاس علم جتنا ہے آپ اس کی روح سے صحیح کہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے ہم ان سے دلیل اس لیے مانگتے ہیں، ان جھوٹے مدعیان نبوت سے دلیل اس لیے مانگتے ہیں تاکہ اسی دلیل سے اس کا رد کیا جا سکے، اس فتنے کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دیا جا سکے۔ یہ وجہ ہوتی ہے ہماری دلیل مانگنے کی، اور شرعی طور پہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اوپر۔ آپ کے پاس اگر مبدا علمیہ کم ہے تو گزارش ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ نہ لگایا کرے، صبر کر لیا کرے، تحقیق کر لیا کرے، یہ پوچھ لیا کریں کسی سے۔ تو بہرحال جتنے بھی اب آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو جو ہے نا وہ لائک کیجئے گا، نیچے اپنی کمنٹ سے جو ہے نا وہ رائے سے لازمی مجھے نوازیے گا، اور پروفائل کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے نا وہ میں گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا فقیر مدینہ غلام نبی نوری کو۔ انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے،
اور ایک نئی تقریب کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گے. اپنی دعا کا دل یاد رکھیے گا. پروفائل میل کو فالو کیجیے گا, سین فرسٹ پہ کلک کیجیے گا میری, تاکہ آپ کو رد مرضیت کے اوپر اور رد قادیانیت, رد عیسائیت, رد بھائیت, رد گوہر شاہیت اور مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے نا وہ میری پوسٹس آپ کو ملتی رہیں. تو مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.